السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بزرگوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں سلام۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دین کی بات کو پورا سننا یہ آج کل کے دور فتنے فساد کے دور میں بہت مشکل ہے، اور بات کرنا بھی اور سننا بھی۔ بات کو پورا سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ اگر بات کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو بات پوری مکمل نہیں سنیں گے تو اس میں کچھ بھی نفع نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نبی کی بات کو سننا یہ بہت ہی مشکل کام ہے آج کل کے دور میں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کہ ہم کسی کی اگر تعریف کریں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، تو ہم اللہ کی ذات کی تعریف کیوں نہ کرنی چاہیے، جس نے ہمیں سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ دھوپ، ہوا، روشنی اور کتنی سی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے، مختلف پھل، سبزیاں، پھول، رنگ، خوشبوئیں، یہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا۔ وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اگر ہم اللہ کی تعریف کو سنیں گے اور کریں گے تو اللہ کتنا ہم پہ خوش ہوگا، اور اللہ رب ذات فرشتوں کو، اپنے فرشتوں کو فخر سے بتائیں گے کہ دیکھو میرے بنائی ہوئی مخلوق، میرے بندے میری کتنی ثنا تعریف کر رہے ہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا، اللہ اکبر، اللہ بڑا کریم ذات والی، اللہ اپنے بندے کی فرشتوں میں فخر کرے گا، بتائے گا، اب کہے گا کہ دیکھو فرشتوں، میں نہ کہتا تھا کہ میں ایسی چیز بناؤں گا جو تمہیں نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے روز اللہ جل شانہ تین ان شخص کو بلائیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کون ہے؟ سب سے پہلے وہ جہاد کرنے والا مجاہد۔ اللہ جل شانہ ان سے پوچھیں گے دنیا میں تم گئے تو دنیا میں کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ مجاہد فرمائے گا، اے اللہ میں بہادر تھا، میں دلیر تھا، میں نے تیرے لیے جہاد کیا، تیرے راستے پہ جہاد کیا اور تیرے راستے پہ شہید ہوا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو میرے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور تمہیں شہیدوں میں شمار گنا جائے گا اور تمہیں شہید کہلایا جائے گا، تمہیں بہادر کہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمائیں گے تو میری ذات کے لیے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے کہیں گے اس کو جہنم پھینک دو، کیونکہ جو کچھ اس کو ملنا تھا دنیا میں اس کو مل گیا، دنیا والوں نے اس کو بہت بہادر کہا اور بہت رتبہ دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اسی طرح دوسرے کو بلایا جائے گا، وہ مالدار ہوئے گا، اور پوچھا جائے گا کہ تم سے دنیا میں تم گئے تو کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تمہیں اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، تم نے کہاں خرچ کی؟ وہ شخص بولے گا یا اللہ میں اپنے مال میں سے میں نے لوگوں کی ہیلپ کی، میں نے تیرے راستے پہ خرچ کیا، تیرے راہ پہ دیا۔ تو اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے اے بندے تم نے اس لیے نہیں خرچ کیا کہ تم مجھے راضی کر، تم نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور تمہیں وہ سخاوت والا بلائیں۔ تو دنیا میں لوگوں نے تمہیں سخی کہا اور تمہیں بہت بڑا تمہیں رتبہ دیا، اللہ نے فرمائیں گے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ ہو میرے بھائیوں، یہ بہت اور فکر کرنے والی بات ہے۔ اور تیسرا
شخص جب بلایا جائے گا وہ عالم ہوئے گا، عالم علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تمہیں دنیا میں تھے، تمہیں علم میں نے دیا اور اتنا بڑا علم دیا، اس علم کا تم نے کیا نفع اور کیا فائدہ اٹھایا؟ اللہ اکبر۔ وہ عالم بولے گا یا اللہ میں نے اس علم کو پھیلایا، لوگوں کو علم بتایا، میں نے یہ کام کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو وہ ہو چکا، دنیا میں لوگوں نے تمہیں عالم کہا، تمہیں مولوی صاحب کہا، تمہیں بڑا رتبہ دیا، وہ تو دنیا میں وہ تمہیں مل چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اسے بھی، اس عالم کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو، اس نے میرے لیے نہیں کیا، دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا، دنیا کو راضی کرنے کے لیے کہ میں دنیا میں عالم کہلاؤں، میں حاجی صاحب کہلاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہمیں یہ رائے کاری سے بچنا چاہیے کہ وہ کام نہ کرے کہ ہم سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے نبی کی کیا باتیں ہیں، کیا کیا عمل کر کے دکھایا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، مسجد میں بیٹھے تھے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وعظ فرماتے تھے، تو صحابہ کرام بیٹھتے تھے وہاں پہ، جب وعظ فرماتے، جب بات کرتے تھے، یعنی کہ بات کرنا، تو ایک فجر کے ٹائم ایک بات ہوتی تھی، تو اس وقت نماز کے بعد بات ہوتی تھی، تو ایک صحابی وہ جلدی سے نماز پڑھتا اور واپس چلا جاتا۔ یہ بہت اچھا واقعہ، پورا بات یہ سننے والی واقعہ، بہت ہی زبردست قسم کا واقعہ بھائی، میرے دوستوں، میری بہنوں، سب کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی یہ واقعہ ہے، بھائیوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے واقعہ ہے، کیونکہ وہ واقعے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سن کے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی آتے اور نماز پڑھتے، فوراً اپنے گھر چلے جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ روزانہ آتا ہے، فجر کے ٹائم نماز پڑھتا ہے اور فوراً گھر چلا جاتا ہے، بیٹھتا ہی نہیں، بات ہی نہیں سنتا۔ ایک دن آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، بھائی بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم بات نہیں سنتے، بیٹھتے نہیں ہو، تم مسجد میں بیٹھتے نہیں ہو، دین کی بات نہیں سنتے ہو، چلے جاتے فوراً نماز پڑھ کے۔ وہ صحابی رونے لگ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک ہی چادر ہے، ایک چادر ہے جو میں اپنے اوپر وہ اوڑھ کر مسجد میں آتا ہوں، وہ میری بیوی بھی اوڑھ کر اسی چادر میں نماز پڑھتی ہے، تو میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ اس کی نماز نہ قضا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ اس کی وہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ وہ بیوی اس کی وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے، میری بیوی وہاں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میں جب یہاں سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جاؤں تو وہ چادر لے کے اوپر اوڑھ کر وہ اپنی نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں جلدی چلا جاتا تھا۔ جب وہ صحابی وہ لیٹ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا تمہیں تو اپنے جہنم سے ڈر ہے، میری تم نے آج نماز کو لیٹ کر دیا۔ اس نے فرمایا میری اپنی بیوی فرمایا اللہ کی بندی، مجھے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیسے 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 ان کے ایمان تھے، کیسے ان کے نمازوں کے اوپر یقین تھا کہ ہم نماز نہ لیٹ ہو جائے۔ ایک ہی کپڑے کے اندر دونوں میاں بیوی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ، آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے، کتنی ہی نعمتیں ہمیں دی گئی اور ہم نماز کے لیے نہیں جاتے۔
کچھ عرصے کے بعد مال غنیمت آیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے گھر بھیجا۔ صحابیہ کے پاس جب پہنچا تو وہ صحابی لے کے گیا اپنے گھر، وہ مال کو کپڑا آیا تھا کہیں سے، تو وہ کپڑا لے کے گیا تھا۔ اس صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہ کپڑا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس کے شوہر نے بتایا کہ یہ کپڑا جو ہے یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آیا تھا، انہوں نے مجھے دیا ہے۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر کے حالات ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پہنچ گئے۔ تم نے کیا کیا ایسا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے گھر کے حالات ہمارے نبی کے پاس پہنچ گئے کہ ہم کیسے رہ رہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دوسروں کو اپنے حالات نہ بتایا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کو اپنے حالات نہ بتایا کرو، اللہ کے آگے بتایا کرو، تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں نوازے۔ تو میرے بھائی دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری اگر کوئی بات کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے اللہ بھی معاف کرے گا، آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ آپ تمام دوستوں اور بہن بھائیوں کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔